تمہاری بے سکونی کی اصل وجہ یہی ہے کہ تم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ جب بندہ اپنے تمام غموں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بندہ جب مکمل بھروسہ کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے اندر بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور بندہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں، 5 راستے بتائے، تو وہ شخص رونے لگا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن یہ آنسو اب کی بار غم کے نہیں تھے، یہ آنسو اس کے سکون کے تھے۔ جب اسے اللہ کے ذکر اور رسول اللہ کی باتوں سے سکون ملا تو وہ شخص وہاں سے اٹھا، اس نے اپنے دل کو پھر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسے جب سکون ملا تو وہاں سے اٹھا، پھر اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب اس نے اپنا دل اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے حضور پیش کیا، پھر کبھی اس کا دل بے سکون نہیں ہوا، پھر کبھی بھی اس کا دل بے چین نہیں ہوا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان 5 طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنا دل اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں ہی وہی جن کے دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتے ہیں۔ انہیں دنیا کی کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کا سکون صرف اللہ کے قریب ہونے میں، اللہ کی نماز پڑھنے میں، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ وہ راتوں کو جاگ کر روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دل کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں خطبے سنے لیکن ان پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے قرآن پڑھا لیکن اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ ہم نے نماز پڑھی لیکن دل حاضر نہیں تھا۔ دل حاضر نہیں تھا، بغیر دل کے ہم نے نماز پڑھی۔ پھر کہتے ہیں جی نماز میں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جب ہمارا دل ہر وقت دنیا کے غموں اور خواہشات میں گم ہو تو اللہ کی رحمت کیسے دل میں اترے گی؟ بتاؤ میرے بھائیو۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، یہ وقت ہے اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑنے کا۔ اللہ کو اپنے دل میں بساؤ اور دیکھو کہ سکون کیسے تمہارے دلوں میں اترتا ہے۔ دنیا کی محبت کو چھوڑو، دنیا کے پیار کو چھوڑو، دنیا کی عشق کو چھوڑو اور اپنے رب سے محبت کرو، کیونکہ یہی محبت تمہیں سکون دے گی، یہی محبت تمہاری بے قراری کو ختم کرے گی اور تمہارے دل کو اللہ کے نور سے بھر دے گی۔ اگر دل اللہ کے لیے ہے، اگر یہ دل اللہ کے لیے ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں بے چین نہیں کر سکتی، بے قرار نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر یہ دل دنیا کے لیے ہے تو سکون تم سے ہمیشہ دور ہو جائے گا۔ اگر یہ دل دنیا کے لیے ہے تو پھر سکون ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم اپنے دل کو اللہ کے لیے وقف کرو گے یا دنیا کے لیے وقف کرو گے؟ کیونکہ دل صرف ایک ہے اور اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دل ایک ہے اور ایک دل کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دل کا سکون وہی جانتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہو۔ بے قرار دل کو صرف اللہ کے ذکر سے ہی قرار ملتا ہے۔ زمانے کی تنگیاں آپ کو توڑ نہیں سکتی میرے بھائیوں۔ اگر آپ کا سہارا اللہ ہو تو پھر زمانے کی تنگیاں آپ کو ہرگز نہیں توڑ سکتی۔ رات کی تاریکی میں اللہ سے کی گئی باتیں صبح کے اجالے میں سکون بن جاتی ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا سکون یہ ہے آپ کو یقین ہو کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے حوصلے دے رہا ہے۔ جب انسان دنیا سے تھک جائے پھر اللہ کے در پر سکون ملتا ہے۔ پھر تھکے ہوئے انسان کو اللہ کے در پر سکون ضرور ملتا ہے۔ غم وہی ہے جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے۔ جب یاد کیا جائے تو ہر غم راحت بن جاتا ہے۔ جو دل اللہ کے لیے جھک جاتا ہے وہ دنیا کی کسی مشکل سے نہیں گھبراتا میرے بھائیوں۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو زمانہ بھی آپ کی مدد کے لیے جھک جاتا ہے۔ تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا دل کا سب سے بڑا اطمینان ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے راضی رکھ اور مجھ سے راضی ہو جا۔ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تو مجھے راضی رکھ اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور سنو، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا
وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ زندگی میں سکون وہی لوگ پاتے ہیں جو اللہ کے فیصلوں کو اپنے دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ زندگی ملی تھی رب کو پانے کے لیے، ناراض رب کو راضی کرنے کے لیے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے، مگر آج گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔